اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے ویڈیوز بناتا ہوں اور اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچاتا ہوں، اور آج میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگ اس انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے میں نے آپ کو اتنا کچھ بھی دکھا دیا، نیچے ریفرنسز بھی دکھا دیے، اور وہ نیچے میں باقاعدہ ٹائٹل دے دیتا ہوتا ہوں، پھر بھی نیچے یعنی کہ یہی سننے کو ملتا ہے، یہ آؤٹ آف کنٹینسٹ ہے، پوری بات بتائیں، پوری ویڈیو دکھائیں۔ او بھائیو جاہلوں، او علمی یتیموں، او اللہ معاف کرے میں کیا الفاظ بولوں، بچاروں میں کیا کہوں تم لوگوں کو، معصوم لوگوں، یوٹیوب پہ پوری ویڈیو دکھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عقل کے اندھوں میں نے نیچے ٹائٹل دیا ہوا ہوتا ہے، اس ٹائٹل کو جا کے یوٹیوب پہ بچوں سرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شاگرد جو ہیں اس کے بیچارے پپلو ٹپلو، ان کے لیے سرچ کرنا ہے۔ جب سرچ کر لو گے تو آپ کو وہاں پوری ویڈیو مل جائے گی۔ مجھے یہ کہنے کے بجائے کہ پوری ویڈیو دیکھو، خود پوری ویڈیو دیکھو، کنٹیسٹ بھی سمجھ آ جائے گا اور عقل بھی آ جائے گی، جو کہ تم لوگوں کے پاس یقین کرو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیے میں، اور زیرو ٹالرنس ہے تمہارے بابوں کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں ان کے حوالے سے۔ بالکل ایک ایک بابا میں لمحہ پار لینا ہے۔ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو، بقول تمہارے، تم تو کہتے ہو معرفت کی بات، یا تھانوی دجال ہو یا شبلی دجال ہو، کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور اس میں مرزا صاحب اصل میں جلال میں آئے ہیں، کافی غصے میں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی زیرو ٹالرنس ہوگی، کسی قسم کی کوئی چیز برداشت نہیں ہوگی، میں نے تمہارے ایک ایک بابے لٹا لینے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے بھئی، یہ بابائزم ختم ہونا چاہیے، میں تو خود اس چیز کے حق میں ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرا تو کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی فرقے سے کوئی لینا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو شرک کی فیکٹریاں یہ بند ہونی چاہیے، بہت پیاری بات۔ لیکن اگر یہ اصول آپ بنا رہے ہیں تو پھر یہ اصول اپنے آپ پہ بھی بنائیں۔ آپ نے کہا کہ جی جو قادیانی دجال، چشتی دجال، ٹھیک ہے، جو غلط ہیں وہ دجال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی چشتی رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ دجال اس سے بھی بڑھ کے ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اگر فور ایگزامپل تھانوی رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو وہ اس سے بھی بڑھ کے، دجال سے بڑھ کے بھی کافر ہے، وہ اس کا یعنی کہ میرے حساب سے دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مرزا جی آپ تھوڑا سا، میں نے کہا نا کہ ایک تو بیچاروں کی یادداشت بہت کمزور ہے، اپنی ہی کہی ہوئی بات سے پھر جاتے ہیں۔ پھرنا تو نہیں کہوں گا، بیچارے ہو سکتا ہے کسی دماغی کسی بڑی بیماری میں ہوں، اللہ معاف کرے، ہمیں نہیں پتہ ان چیزوں کا، شاید کوئی ٹیبلٹس کھا رہے ہوں، کوئی بوٹی شوٹی پیتے ہوں یا کچھ اس طرح کی چیز کھاتے ہوں جو بیچاروں کو نہیں یاد رہتا، تو کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اصل میں نا، کوئی بات کرنی، کوئی بات کی ہوتی ہے نا، پھر بھول جاتے ہیں، پہلی بات کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری دفعہ بھول جاتے ہیں بیچارے، تو بیمار آدمی ہیں، تو اس لیے بیمار ذہن کے بندے کو بندہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا۔ لیکن آپ یہ دوسری ویڈیو دیکھیں، شاید آپ کو کچھ بات سمجھ آ جائے۔ یہ ویڈیو دیکھیں۔ پنجابی میں ان کی جو تقریر تھی وہ کانٹیکسٹ کے ساتھ لگائی ہے۔ انہوں نے جملہ بولا تھا کہ نبوت جاری ہے اس امت میں، اور نبوت ظاہر ہے وہ قادیانیوں والے معنی میں نہیں، یعنی فیضان نبوت۔ بولا تھا کہ نبوت جاری ہے اس امت میں، اور نبوت ظاہر ہے وہ قادیانیوں والے معنی میں نہیں، یعنی فیضان نبوت۔ جی وہ کہتا نا ایتھے رکھ، یہ اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ وہاں قادیانی دجال ہو رہا ہے، میں تھوڑے سارے بزرگ لمحے پا دینے نے، بہت اچھی بات ہے، ڈالو، ہم تو کہتے ہیں جو غلط کرتا ہے اس کو لمحہ ڈالو، جو شرک کرتا ہے لمحہ ڈالو، جو شرک کی فیکٹریاں بند کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن بھائی جان یہ جو آپ کے ابو جان تھے مرزا صاحب، یہ جو آپ کے بزرگ تھے اسحاق جہالوی صاحب، انہوں نے بھی تو کہا تھا کہ نبوت جاری ہے، اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں تعویل آپ نے دے دی کہ ہاں جی نبوت جاری ہے، انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن انہوں نے فیضان نبوت کی بات کی تھی۔ یار انجینئر محمد علی مرزا ڈوب کے مر جا، یقین کرو، اور سٹوڈنٹس ڈوب کے مر جاؤ، یقین کرو تم لوگ ڈیزرو کرتے ہو۔ پانی نہ ملے نا تو کسی کے، میں اب کیا الفاظ بولوں، کہ بس ڈوب کے مر جاؤ، بس اب نیچے آ جانا، آنا ہے تم لوگوں نے نیچے نہیں۔ دیکھیں وہ تو، یہ تو آپ نے کلپ کٹ کر کے دکھایا ہے، میں کچھ دن بعد انشاءاللہ لائیو سٹریم شروع کر رہا ہوں، اور وہ اسپیشل ہوگی انجینئر کے شاگردوں کے لیے، وہاں انجینئر کے شاگرد میں ان کو دعوت دیا کروں گا،
اور وہ آئے میرے پاس آ کے مجھ سے بات کریں. دیکھیں میں یہ سوچ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو بنا بنا کے میں تھک گیا ہوں. یہ بیچارے جو ہیں، یہ میں نے بتایا تھا نا دولت شاہ کی چوئیوں والی کہانی ہے، ان کے دماغوں پہ چڑے ہوئے نکلتے نہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ شاید لائیو سٹریم میں یہ آئیں، میں ان کو یعنی کہ سمجھا سکوں. ہے بہت مشکل کام، ہے بہت مشکل کام. یعنی کہ ایک انسان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یہ کھوتا ہے. ٹھیک ہے، میں کہوں گا نہیں بھائی گاڑی ہے. اب وہ کہے گا نہیں یہ تو کھوتا ہے. میں پھر کہوں گا بھائی گاڑی ہے. وہ کہیں گے نہیں یہ تو کھوتا ہے. تو بندہ زیادہ سے زیادہ چپیڑ مار لے گا، دوسری مار لے گا، تیسری مار لے گا. اگر وہ اپنی ضد پہ بازد ہوتا ہے کہ نہیں جی کھوتا ہے، میں تو کھوتا ہی مننا ہے انہوں، تو پھر تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کھوتے والا عالم ہے اس وقت تک. تو کوشش کرتے ہیں لائیو سٹریم میں بیٹھیں گے انشاءاللہ. تو انجینئر محمد علی مرزا کے شاگردوں تیار ہو جو، جلد انشاءاللہ لائیو سٹریم میں ملاقات ہوگی. اور تیاری کر کے آنا اپنے ابو جان سے. وہ تو نہیں آئے گا، خیر اس نے تو نہیں آنا ہوتا، تو وہ تو بل سے باہر نکلتا ہی نہیں ہے. تو لائیو سٹریم میں تشریف لائیں، آپ سے گپ شپ ہوگی انشاءاللہ. کوشش کروں گا کہ آپ لوگ یہ جو کیج آپ کے سر پہ دولت شاہ کی چوئیوں والا باندھا ہوا ہے، آپ کو اس سے آزاد کرا سکوں. لیکن برل اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.